الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا ومن الماء البارد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن إخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وأحيائنا وأمواتنا قرآن کریم کی ایک سورت منفرد انداز سے شروع ہوتی ہے اور اس سورت کی پہلی آیت براہ راست سننے والوں اور پڑھنے والوں کو ان کی ایک کیفیت کا پیغام دیتی ہے الہاکم تمہیں غفلت میں ڈال دیا الہاکم تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا کس چیز نے التکاثر زیادہ سے زیادہ کے چکر نے الہاکم التکاثر پڑھنے والوں سننے والوں قرآن کی تلاوت کرنے والوں الہاکم التکاثر تمہاری صورتحال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کے چکر میں پڑھ کر غفلت کا شکار ہو چکے ہو التکاثر کیا ہے کیا زیادہ سے زیادہ اس زیادہ سے زیادہ کو قرآن نے وضاحت نہیں کی ہر وہ چیز جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس چیز کا تعلق صرف دنیا تک محدود ہے وہ سب اس میں آئے گا التکاثر مال و دولت کی کثرت نے التکاثر شہرت کی زیادہ سے زیادہ شہرت کی محبت میں التکاثر زیادہ سے زیادہ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کی خواہش التکاثر اپنی برادری اور قبیلہ کا بڑا اور زیادہ سے زیادہ ہونے کا خیال التکاثر زیادہ سے زیادہ اپنی جائیداد بنانے کا خیال التکاثر زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس جمع کرنے کا خیال التکاثر زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہنے کی جستجو اور لگن التکاثر زیادہ سے زیادہ ہوس کو شہوت کو اور خواہش کو پورا کرنے کی باتیں
یہ سب التکاثر کے اندر آئیں گی. الہاکم، اور اسی نے تم لوگوں کی اکثریت کو، تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا، غفلت میں پڑے رہے، جمع کرتے رہے، سمیٹتے رہے، بناتے رہے، اپنے نام کرتے رہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کو دیکھنے کا وقت آ پہنچا. حتی زرتم المقابر، اسی کثرت میں، اسی ترقی کی دوڑ میں، اسی مادہ پرستی اور اسی شہرت کی لالچ میں زندگی گزار کر زرتم المقابر، التکاثر سے مقابر کا مرحلہ آ پہنچا. التکاثر نے مقابر سے غافل کیا تھا، لیکن تکاثر بھی مقابر سے نہ بچا سکا. حتی زرتم المقابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر. یہ قرآن کی آیت، اس کی تفسیر بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ کہتا ہے یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا یہی کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری جائیداد. وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. اصل میں تو اے ابن آدم، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے خود کھا لیا اور اس کو ختم کر دیا. او لبست، یا تم نے خود پہن لیا، فابلیت، تو اس کو پہن کر بوسیدہ کر لیا. او تصدقت، یا اس کو تم نے خرچ کر لیا. اور فامضیت، یا اس کو صدقہ بنا کر اپنے لیے خاص کر لیا. بس جو اپنے پہ خرچ کر لیا، خود کھا لیا، خود پہن لیا. اصل مال تو وہی ہے، بعد میں تو وہ مال کسی اور کے نام ہو جاتا ہے. پہلے زمین کا انتقال اپنے نام کرواتا ہے، پھر خود زمین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. یہی انسان کی حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقول العبد مالی مالی، بندہ یہی رٹ لگائے رکھتا ہے میرا مال میرا مال، میری جائیداد. حالانکہ انما لہ من مالی ثلاث، اس کے مال میں سے اس کے اپنے تو 3 چیزیں ہیں. ایک چیز ما اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا، اور او لبس فابلا، جو کھا لیا یا پہن لیا اور اپنے اوپر خرچ کر لیا. او تصدق فاختنا، یا خرچ کر کے اس نے کوئی فائدہ اٹھا لیا. یہی بس 3 چیزیں انسان کا اپنا مال ہے. کتنی ہی جائیدادیں لوگ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ کسی اور کی ہوتی ہیں، وہ وراثت میں کسی اور کی بنتی ہیں. کتنے ہی زندہ ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، خود کہاں بیٹھے ہیں، وہ جائیداد ان کے کام کی نہیں، صرف ان کے نام پر ہے. ان کو زوم ہے کہ میری جائیداد ہے، لیکن وہاں پر اور ملازمین بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بس رہے ہیں. انسان کی اپنی جائیداد وہی، اپنا مال وہی جو اپنے اوپر خرچ کر لیا. لیکن یہ 3 چیزیں، ایک اور تعلق اس سے بنتا ہے. دنیا میں 3 چیزوں کے ساتھ انسان جیتا ہے. ایک چیز اس کا گھر والے ہیں، ایک چیز اس کا مال ہے. یہ 2 چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، مال اور گھرانہ، خاندان. تیسری چیز انسان کے ساتھ جیتی ہے، اس پہ کم ہی لوگ محنت کرتے ہیں، وہ اس کا عمل ہے. یہ 3 چیزیں انسان اپنے ساتھ لیے چلتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہے خاتون ہے، نزدیک ہے دور ہے، کسی بھی حیثیت میں یہ 3 چیزوں کے ساتھ اس کی زندگی ہے. ان 3 چیزوں کا ساتھ کب تک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثہ، ایک فوت ہونے والے شخص کے پیچھے تینوں چیزیں جاتی ہیں. ان چیزوں کا ساتھ دیکھیے، دنیا سے رخصت ہونے والے شخص کے ساتھ یہ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں. کہاں تک جائیں گی؟ قبر تک جاتی ہیں. یتبع المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. فیرجع اثنان، 2 اس کو قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتی ہیں، آگے ساتھ نہیں دے سکتی. فیرجع اثنان، 2 واپس آ جاتی ہیں. ویبقى معه واحد، اور اس کے ساتھ ایک وہیں باقی رہتی ہے. قبر میں جس نے ساتھ باقی رہنا ہے وہ کون ہے؟ جو چھوڑ کے واپس آ جائے گا وہ کون ہے؟
جن کا ساتھ صرف قبر تک ہے، اور جس کا ساتھ قبر میں بھی اور قبر کے بعد بھی ہے. انسان کو محنت کس پہ کرنی چاہیے؟ جو ہمیشہ کا ساتھی ہو، ساتھ چلنے والا ہو، پلٹ نہ جائے، بے بس نہ ہو، جس کا ساتھ محدود نہ ہو. انسان جس چیز کی کثرت میں پڑا ہے وہ ان دو چیزوں کی کثرت میں پڑا ہے جنہوں نے آنکھیں بند ہونے کے چند گھنٹے کے بعد بس جسم کو خاک کے سپرد کر کے واپس آ جانا ہے. وہ چیزیں گھر والے اور اس کا مال ہے. لیکن جس نے ساتھ اترنا ہے، جس نے کفن میں ساتھ دینا ہے، جس نے قبر کی تاریکی میں اجالا کرنا ہے، جس نے قبر کی وحشت ناک ہولناکی میں اس وقت انیس بننا ہے، غم خار بننا ہے، اس چیز پہ لوگ محنت نہیں کرتے. الہاکم التکاثر، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ مادی چیزوں کی کثرت نے ان کو گھیر رکھا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، یہ تینوں چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں، جنازے کے ساتھ چلتی ہیں. فیرجع اثنان، دو واپس آ جاتی ہیں. ویبقى معه واحد، ایک وہاں سے وہیں پہ رہتی ہے. یتبعه اہلہ ومالہ، اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر والے اور اس کا مال جاتا ہے. فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں، مال واپس آ جاتا ہے. لیکن عملہ، جو ساتھ گیا تھا، ویبقى عملہ، وہ عمل وہیں پہ اس کے پاس باقی ہوتا ہے. التکاثر، اگر انسان نیک اعمال کی کثرت میں جائے تو زندگی میں کی کامیابی اور آخرت کی اسی میں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم انہی کثرت کے چکر میں پڑے رہے. ایک شخص کھڑا ہے، اس شخص نے اس دور میں جب ہمارے لوگ قرآن کی سوچیں سوچتے تھے، ان کے مکالموں میں، ان کی باتوں میں، ان کی گلی محلوں کی باتوں میں قرآن کی جھلکیاں ہوتی تھیں. اس دور کی بات ہے. ایک شخص نے ایک ہاتھ میں ایک درم پکڑا ہوا ہے اور درم پکڑ کر کہہ رہا ہے. اس شخص سے دوسرے نے پوچھا یہ درم کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ درم میرا ہے. اس نے کہا ہاں یہ درم تمہارا ہوگا، اس شکل میں تمہارا ہوگا اگر تم اس درم کو اپنے اوپر یا اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر سکو تو. اور اگر یہ درہم تمہارے پاس جمع رہا اور جمع ہوتے ہوتے تم نے ایک جائیداد بھی بنا لی، جائیداد سے کچھ فائدہ بھی اٹھا لیا، لیکن اس کو تم خود خرچ نہ کر سکے، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اس کو اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ نہ بنا سکے، پھر تو وہ تمہارا نہ ہوا. میرا وہی ہے جو میرے ساتھ رہے، میرا وہی ہے جو میرا ساتھ دے، میرا وہی ہوگا جو میرے کام آئے گا. مالی مالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ رٹ لگائے جا رہا ہے، مسلسل یہی کہے جا رہا ہے میرا مال میرا مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے آدمی کے پاس عیادت کے لیے گئے. عجیب ایک معاملہ ہوا. بدو تھا، اور بدو بعض اوقات باتوں کی گہرائی کو اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں، بعض اوقات ان کا رد عمل ظاہری الفاظ سے ہوتا ہے، دیہاتی سادہ فطرت کے لوگ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیمار تھا، بخار ہے، اس کا بخار جوش مار رہا ہے، جسم گرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے وہ الفاظ جو مریض کو کہا کرتے تھے، لا بأس، کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، یہ بھی گناہوں سے دھلنے کا ایک سبب ہوگا، اس میں بھی اللہ کی کوئی بندے کے لیے رحمت اور نہ جانے کتنی حکمتیں ہوں گی. لیکن جب اس سے یہ کہا طہور انشاءاللہ، لا بأس، کوئی تکلیف کی بات نہیں، کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، اس شخص نے اس الفاظ کو نہ سمجھ سکا، کہنے لگا طہور کون سی پاکی، حمى تفور، سخت بخار ہے اور کھول رہا ہے، علی شیخ کبیر، ایک بوڑھے بڑی عمر والے شخص پہ، تزیرہ القبور، اور اس کو قبر دکھا کے ہی چھوڑے گا، ایسا بخار ہے اور آپ کہہ رہے طہور. اس کو بات سمجھ نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا کہہ دیا فنعم اذن، تو اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ایسا ہی صحیح.
وہ قبریں اس کی زیارت ہونی ہے، کہیں بخار نے، کہیں حادثے نے، کہیں اچانک کسی صدمے نے، کسی شکل میں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن کی اسی آیت سے خطبہ شروع ہوا تھا۔ تم لوگوں کو زیادہ کی کثرت نے اپنی زندگیوں میں اسی طریقے سے زندگیاں تم نے ختم کر دیں۔ کوئی ملازمت کے پیچھے لگا ہے، کوئی ترقی کے پیچھے جی رہا ہے، کسی کا باس ہی اس کا رب بنا ہوا ہے، کسی کی نوکری اور تجارت ہی اس کی کل کائنات ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی زندگی میں پڑے اسی ساری کی ساری دنیا داری پڑھے۔ قرآن کہتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یہ قرآن کے خاص مقام ہے جس میں 3 دفعہ کلا آتا ہے، اور کلا کا میں نے پیچھے جب بھی بتایا تھا، کلا جب قرآن کریم میں آئے گویا کہ اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ کسی شخص کی کیفیت یا بات کو رد کرتے ہوئے کہ قطعاً ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو رد کرتے ہوئے حقیقت بتاتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، 2 دفعہ کلا یہاں پہ آیا ہے۔ کلا قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے۔ قرآن کے ان اسالیب پر انشاءاللہ خطبات کا جلد ایک سلسلہ آئے گا کہ صرف جو قرآن کے خاص اسلوب ہیں، قرآن وہ خاص لفظ ایسے استعمال کرتا ہے جیسے ہم میں سے کسی کا تکیہ کلام ہوتا ہے۔ قرآن کے کچھ اپنے خاص تکیہ کلام ہیں اور ان کی ایک خاص ایک فضا بنتی ہے۔ یہاں پہ جب 2 دفعہ آتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، جس تم غفلت میں گم ہو اس سے نکل کر تمہیں حقیقت پتہ لگے گی۔ ثم کلا، پھر سختی کے ساتھ تمہاری اس کیفیت کو ہم رد کرتے ہیں، سوف تعلمون، لگ تمہیں پتہ جائے گا۔ یہ 2 دفعہ قرآن کریم کے اس مقام پہ جب کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ ایک ہی جملہ 2 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ 2 دفعہ جملہ دہرا دیا گیا کسی وجہ سے ہوگا، لیکن وہ وجہ تلاش کیجیے۔ ایک وجہ یہ ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں، ایک مراد یہ ہو سکتی ہے، پہلی دفعہ کلا سوف تعلمون ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو ایمان جن کو نصیب نہیں ہوا، ان کو کہا گیا ہے کہ کافروں تمہیں پتہ لگ جائے گا، اور دوسری دفعہ اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے، ثم کلا سوف تعلمون، اہل ایمان تمہیں بھی پتہ لگے گا۔ اور ایک اور نقطہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، جس کیفیت میں انسان جیتا ہے، اس دنیا ہی کو اپنی کل کائنات سمجھ کر اور کل اپنا سارے کا سارا حساب اور کتاب اسی کو سمجھ بیٹھتا ہے، اور آخرت کے حساب سے، آخرت کی منزلوں سے غافل ہوتا ہے۔ یہاں پہ 2 چیزیں انسان جن سے غافل ہوتا ہے، ایک ہے قبر اور ایک ہے قیامت۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ مراد ہے کلا سوف تعلمون، جب تم قبر میں اترو گے اس وقت تمہیں پہلی حقیقت ہے، تمہاری آنکھیں اس کے بارے میں کھلیں گی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کا لفظ عربی زبان میں ایک وسیع مفہوم میں ہے اور ایک لمبے وقت کے لیے بھی آ سکتا ہے، 2 چیزوں کے آپس میں الگ الگ ہونے کا بیان کرتا ہے، پہلے وہ آیا پھر وہ آیا۔ لیکن اگر ہم کہیں وہ آیا اور اس کے ساتھ وہ آیا تو یہ الگ مفہوم ہوگا۔ اب پہلا قبر میں پتہ لگے گا، اور دوسرا جب قیامت کھڑی ہوگی، حساب ہوگا، اس وقت انسان کو پتہ لگے گا یہ قرآن کریم تھا کیا اور اللہ کے پیغام کیا تھے۔ یہ کہنے کو چھوٹی صورتیں ہیں، اور پچھلے 2-3 خطبہ جمعہ سے وہی قرآن کریم کی آخری چھوٹی صورتوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن کریم کے یہی چھوٹی صورتیں یاد کر کے نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے مفہوم کے ساتھ ادا کیجیے۔ اور مفہوم ایک بنیادی مرحلہ ہے، اس کے بعد ان کیفیتوں کے اپنے اوپر تاریخ کیجیے۔ جو قرآن کو سمجھنے والے پڑھتے ہوں گے، کلا سوف تعلمون، وہ قبر کے منظر کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر جب یہ آیت پڑھتے ہوں گے ان کو اپنی آخرت کے ساتھ ان کا ذہن جڑا ہوا ہوگا۔ کہیں قرآن پڑھنے والا کلا سوف تعلمون گویا کہ وہ کفار کو مخاطب کر رہا ہے، اور دوسری دفعہ گویا کہ اہل ایمان کو مخاطب کر رہا ہے۔ تلاوتوں کے اندر یہ احساسات ذہن کے اندر جب آپ پیدا کریں گے، یہ چھائے ہوئے ہوں گے، پھر آپ کو قیام مشکل نہیں لگے گا۔
قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھے گا اور اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، پیچھے نمازی پریشان نہیں ہوگا کہ میں نے نماز چھوڑ کے پہنچنا تھا، بلکہ وہ لطف کے ساتھ امام بھی اور مقتدی قرآن کے ساتھ جیتا ہوگا۔ ہم صرف آیتیں پوری کر رہے ہیں، تعداد پوری کرتے ہیں، قرآن کے جو الفاظ اور جملوں کے ساتھ جو ہم نے جینا ہوتا ہے، امام نے اور مقتدی نے اس سے اکثریت غافل ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا تیسری دفعہ آتا ہے لو تعلمون علم الیقین، اور اس کے بعد قرآن کی سب سے خطرناک آیتوں میں سے یہ آیت لترون الجحیم، تم اس دوزخ کو خود دیکھ لو گے۔ لترون الجحیم، دو لفظ ہیں صرف، لیکن سب سے بھیانک صورتحال ہے۔ تصور کریں اپنی بیٹی کو لے کے آپ دوزخ کے سامنے کھڑے ہیں، لترون الجحیم، تم دیکھ کے رہو گے اس دوزخ کو، اپنے باپ کے ساتھ اس دوزخ کے سامنے کھڑے ہیں۔ لترون الجحیم، تم لوگ دیکھ کے رہو گے اس دوزخ کو، ماں کے ساتھ اس دوزخ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا عالم ہوگا؟ لترون الجحیم، آج ایک زلزلہ آتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہر کوئی سیڑھی کی طرف اور دروازے کی طرف بھاگتا ہے، باہر جا کے دیکھتا ہے پیچھے کس کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تو دنیا کا ہلکا سے جھٹکا ہوتا ہے۔ آگ لگتی ہے، سب بھاگتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں جل جاؤں تم نکل جاؤ۔ انسان بے بس ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کی حیثیت اتنی ہی ہے۔ اس دوزخ کا کیا حال ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس دوزخ کے سامنے اپنا مال لے کر کھڑے ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس دوزخ کے تم دیکھ کے رہو گے، تصور کیجئے کہ اپنے عمل لے کے دوزخ کے سامنے کھڑے ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، دو لفظوں پہ قرآن کی سب سے ہولناک آیتوں میں سے ایک آیت، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم لوگوں کو یہ دوزخ نظر آ کے رہے گی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اپنی زندگی کے ماہو سال لے کے کھڑے ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کبھی یہ بھی سوچئے کہ اپنا نیک عمل لے کے دوزخ کے سامنے کھڑے ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اپنا قرآن لے کر دوزخ کے سامنے کھڑے ہیں، وہاں پہ بھی یہ چیزیں کام آئیں گی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اس کھلی جاگتی آنکھوں کے ساتھ تم اس کو دیکھ کر رہو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پہلی آیت کے اندر دو الفاظ تھے، اس میں چار ہو گئے، لیکن اس میں تاکید میں اور اضافہ ہو گیا۔ دیکھنے سے یہ مراد نہ لینا کہ ہم تمہیں خواب میں دکھائیں گے، دیکھنے سے یہ مراد نہ لینا کہ تمہاری سوچوں میں یہ چیزیں ڈال دیں گے، دیکھنے سے یہ مراد نہ لینا کہ آیت کو اتار کر تمہارے یقین کا حصہ بنا دیں گے، نہیں، بلکہ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اس آنکھ سے، جیتی جاگتی آنکھ سے خود سامنے کھڑے ہو کے دیکھو گے۔ اب کھڑے تو ہمیں کر لیا، دیکھ تو لیں گے، ہوگا کیا؟ وہ اس سے زیادہ ہولناک آیت ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جب اس دوزخ کو دیکھ لو گے پھر تم سے پوچھا جائے گا، تمہارا حساب کیا جائے گا، عن النعیم، تمہیں دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں، وہاں پر حساب ہوگا۔ یہ دوزخ ہے، نکالو اپنا اپنا حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں بھوک کے مارے نکلتے ہیں، گھر میں کھانے کچھ نہیں، نکل گئے، راستے میں ابو بکر ملے، ان کو بھی بھوک لگی تھی، وہ بھی گھر سے نکلے رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر سے کیوں نکلے ہو اس وقت؟ کہنے لگے، وہی جس چیز نے آپ کو نکالا ہے مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے۔ دونوں چلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سامنے آ گئے، پوچھا تم کیوں نکلے؟ کہنے لگے گھر میں کچھ نہیں تھا، جس چیز نے آپ کو نکالا ہے مجھے بھی اسی نے نکالا ہے۔ تینوں دوست، اور کیا ہی شاندار دوست، کیا ہی شاندار تعلق، رضی اللہ عنہم وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں صحابی اس کے پاس چلتے ہیں، بے تکلفی تھی، وہ امت کے ساتھ پروٹوکول میں نہیں پڑھتے تھے۔ اس صحابی کے پاس گئے، مہمان بنے، اس نے لا کے کھجوریں پیش کی، اس نے ٹھنڈا پانی پیش کیا، اور ایک حدیث میں اس نے لا کے دودھ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ابو بکر عمر اس کھانے کا بھی حساب دینا پڑے گا. لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ جو کھانا کھا کے سو گئے، رب کا ذکر بھول گئے، وہ جو جیب میں 4 پیسے رکھ کر دینے والے کو، رازق کو ہی بھول گئے، وہ جن کی صحت تھی، جن کی آنکھیں تھیں، جن کے کان تھے، جن کی صلاحیتیں تھیں، وہ اس کو اسلام کی خاطر صرف کرنے کو ہی بھول گئے. وہ جو جوان تھے، وہ جن کے بڑے خوبصورت جسم تھے، جن کے جسم میں بڑی طاقت تھی، اس جوانی کو، اس جسم کو، ان آنکھوں کو، نگاہوں کو صرف نوکری کی خاطر ہی، فلموں کی خاطر ہی، سیاست دانوں اور غلیظ سیاست کی خاطر ہی اسی صلاحیت کے ساتھ اسی میں استعمال کرتے رہے. وہ جن کو اللہ نے لقمے دیے تھے، وہ جو بھوکے نہیں تھے، وہ جن کے گھر میں راشن تھا، وہ جو مانگ مانگ کے گزارے نہیں کرتے تھے، وہ جن کو اللہ نے کسی سے ہاتھ پھیلانے کی رسوائی نہیں دی تھی، وہ لتسألن یومئذ عن النعیم وہ کہاں ہے؟ ان کی نعمتوں کا احساس کہاں پہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يسأل عنه العبد من النعیم، سب سے پہلی چیز انسان سے قیامت کے دن جن چیزوں کا حساب کیا جائے گا، ان میں سے پہلی چیزوں میں سے وہ نعمتیں ہیں جو اس کو ملی ہوں گی. یہ مال تھا، کیا کیا؟ یہ صحت، قوت، جوانی تھی، اس میں کیا کیا؟ یہ سانس ملے تھے، اس میں کیا کیا؟ اولم نصح لک جسمک، کیا ہم نے تمہارے جسم کو ٹھیک ٹھاک عطا نہیں کیا تھا؟ ونروک من الماء البارد، اور تمہیں ہم ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نہیں دیتے تھے؟ نعمتانی، اصل بات کیا ہے؟ خطبہ شروع تھا الہاکم التکاثر سے. لوگوں تمہیں غفلت نے تمہیں مال و دولت اور دنیا کی کثرت نے غفلت میں ڈال دیا. اور آخر میں یہ حدیث ہے، اصل میں وہ ہمارا ماجرا ہے، ہماری کیفیت ہے. ہم صلاحیتوں کو جس طرح ضائع کرتے ہیں، مال کی جس طرح پرواہ نہیں کرتے، اپنے خاندان کو خیر میں استعمال نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتانی، 2 نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں میں سے اکثریت اس میں دھوکے کا شکار ہے، اس میں ضیاع کرنے کا شکار ہے. الصحۃ والفراغ، ایک چیز صحت اور ایک چیز لوگوں کے پاس فرصت ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، قبروں کو دکھانے سے پہلے ہماری اصلاح فرما دے. اے رب کریم، اگر ہم تکاثر میں پڑے ہیں تو دنیا کی محبت نکال کے ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ، ہم سب کو آخرت کا امیدوار بنا دے. اے اللہ، اگر دنیا کے مال میں، دنیا کی جائیداد میں، دنیا کے مفادات کی خاطر ہم بھاگ رہے ہیں، اے رب کریم اپنے اس حرام کو ہم سے دور کر کے اپنے حلال کے ذریعے اللہ ہمیں غنی کر دے اور آخرت کا امیدوار بنا دے. اے اللہ، ہم سب کی صحت، ہم سب کی عمر، مال، رزق کو اے اللہ اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یلیق بجلال وجہہ وعظیم سلطانہ. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك عليه كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو ہفتے کا دن گزرا وہ اللہ کی توفیق سے ایک اور بابرکت دن تھا. اس مسجد میں ایک خاص تقریب تھی، اس تقریب کی خاص تیاری تھی. کھانے پکے، تحفے سجے، تحائف آئے، شہری آئے، اور کن کے استقبال کے لیے آئے. اس دن نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی دنیا دار، نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی مذہبی شخصیت، کوئی ایسا کوئی مہمان خصوصی نہیں تھا. اس دن مہمان خصوصی مسجد کے تھے تو یتیم بچے تھے، بیوہ مائیں تھیں، طلاق کے بعد بے سہارا خواتین تھیں، یا اسی طرح کے حالات کا شکار معذور افراد یا مجبور محنت کشوں کے بچے تھے. یہ ایک روایت تھی جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی طرف سے کہ معاشرے کے مجبور اور بے سہارا افراد کو عزت دیجیے، امت محمدی کے ساتھ کا احساس دیجیے، اور اس ساتھ کا شاندار احساس اگر دیا جا سکتا ہے تو مساجد سے ہو سکتا ہے.
یہ دوسرا پروگرام تھا، اور انشاءاللہ تعالی مسجد رحمت اللہ عالمین میں جو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، ان میں سے چھانٹی کر کے پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ان بیواؤں کو، یتیم بچوں کو رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ مسجد رحمت اللہ عالمین کی یہاں پر آنے والے لوگ بھی ایک مسجد رحمت اللہ عالمین کا ایک خاندان بنتے جا رہے ہیں۔ ان میں وہ بچے بھی ہیں جو معذور باپوں کے ایسی اولادیں ہیں جن کے گھر میں ابھی بھی روز کی صرف ایک پلیٹ کھانا پہنچتا ہے اور سب اس پہ گزارا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حالات ہم خود جا کے دیکھتے ہیں یا پتہ کرواتے ہیں یا ان کے حالات سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ صرف غربت کی شکایت لے کے آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم غربت سے مقابلہ نہیں کر رہے، ہم اذیت میں مبتلا لوگوں سے، ان کی اذیت میں ان کا کچھ ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، 6 بہنیں ہیں، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، کوئی سہارا نہیں، لیکن خوددار ہیں، نمازی ہیں۔ ان کی سرپرستی ان کو ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ ایسے بھی ہیں گھر میں 3-4 معذور ہیں اور معذوروں کو سنبھالنے والی صرف ایک بہن ہے۔ ایسے بھی ہیں کہ جو خود بھی یتیم ہیں اور اپنے کسی اور عزیز یتیم کو بھی اپنے گھر میں دل بڑا ہے اس کو لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ دل کا بڑا ہونا، یہ وسیع کشادہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ ایک طرف ہم خوشحال گھرانوں کے معاملات دیکھتے ہیں، وہاں پر صرف فساد اس لیے ہے، بگاڑ اس لیے ہے کہ دوسرے کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ حالانکہ خود بہت کچھ ملا ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں حسد کا شکار ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، یہ حسد ہے۔ اور ایک طرف ہم ان کو دیکھتے ہیں جن کے اپنے لقمے پورے نہیں ہیں لیکن وہ بانٹ رہے ہیں، وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے۔ مسجد رحمت اللہ عالمین میں الحمدللہ 300 سے زیادہ ایسی ہی بیوائیں، یتیمیں، ان کا باقاعدہ ایک چیز رجسٹر کی گئی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں معاشرے میں جب مساجد موجود ہیں تو ان لوگوں کو در در پہ کیوں جانا پڑتا ہے۔ حکومتوں کا ہم شکوہ نہیں کرتے، بڑی بڑی مساجد نظام کیوں نہیں بناتے، اتنے نمازی جمعوں میں جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد ہماری کوئی یتیم بیٹی دھکے کیوں کھائے۔ اتنی بڑی مساجد کے ہوتے ہوئے ان مجبور لوگوں کی محرومی کو کوئی NGO اپنے پروپیگنڈے کے فروغ کا ذریعہ کیوں بنائے۔ مسجدیں کہاں ہیں، امام کہاں ہیں، وہ کمیٹیاں کیا کرتی ہیں۔ میں چھوٹی مساجد کی بات نہیں کر رہا، بڑی بڑی مساجد جنہوں نے ماربل لگا لیے، جنہوں نے اونچے اونچے شاہانہ مینار بنا لیے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول کر مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ تعمیراتی مقابلوں کا شکار کر لیا، وہ مسجدیں غفلت سے کیوں نہیں نکلتی، وہ نمازی کیوں یہ برداشت کرتے ہیں۔ ایسی بیٹیاں بھی آئیں، ایسی مائیں بھی آئیں جن کو انتہائی بیہودہ قسم کی پیشکشیں آتی ہیں، لیکن وہ اپنی عزت بچا کر وہ بھوک سہ رہی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو ایسی کل میرے پاس جو ایک خاتون آئی، اس نے یہ کہا کہ آپ قسم مجھ سے لے لیجئے، میرے گھر جا کے دیکھ لیں، میرے گھر میں پڑوس سے ایک پلیٹ آتی ہے اور بعض کا ہم اس میں کاغذ ڈبو کے کھاتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کاغذ ڈبو کے کھانے والا معاملہ؟ اس طرح کے بھی لوگ بھی جیتے ہیں۔ اور وہ بچی نے حفظ کیا ہے، اس بچی نے، اس کا شوہر فالج کا مریض ہے، بہن بھائی سب چھوڑ کے چلے گئے، چلے جائیں۔ مسجدوں والے امت ہیں، یہ امت جاگ جائے۔ یہ جو ہم نے زکوٰۃ فنڈ کو ادھر ادھر کے جلسوں پر، ادھر ادھر کی تقریبات پہ جو خرچ کرنے کا معمول بنایا ہے اور مذہبی جماعتوں کے عہدیداروں کی پرورش پہ لگایا ہے، یہ زکوٰۃ کا حرام استعمال ہے۔ اس حرام کو مسجدوں کو، تنظیموں کو بند کرنا ہوگا۔ یہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، بغیر کسی ڈیڈکشن کے، بغیر کسی کٹوتی کے، جو NGOs 30-40% کر کے اپنے انتظامی اخراجات کے نام پہ کرتی ہیں، خواہ وہ کیسی NGO کیوں نہ ہو، اس سلسلے کو بند کرنا ہوگا۔ جو اذیت میں مبتلا لوگ ہیں ان کو یہاں پر ضرور بھیجیے، لیکن جو ساتھی کسی بھی شخص کو دیکھ کر وہ مستحق ہے یا نہیں بھیج دیتے ہیں، میں نے پہلے کہا جن کے وارث ہیں، جن کے شوہر زندہ ہے، جن کا کوئی باپ زندہ ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، حالات کی تنگی کا شکار ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ مدد کر دی جاتی ہے۔ لیکن ترجیح وہ ہیں جو بچے یتیم ہیں، جو بے سہارا ہیں، جو اپنی عزت بچا رہی ہیں، جو اپنا دین بچا رہی ہیں، جو اپنی عفت بچا رہی ہیں۔ اور یہ معاشرہ کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ایک دن آ کے ہمارے ساتھ مل لیجئے، ہم نہ تو اسلامی ہیں نہ جمہوریہ ہیں،
نہ ہی ہم یہ پاکستان کو پاکستان بنا سکے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ اس لیے یہ جو پیغام ہے، جہاں جہاں پہ آپ کی مسجدیں ہیں، ایک نیک کام کر دیجئے، وہاں کے امام کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور اسے صرف یہ کہہ دیں کہ اپنے محلے کی یتیم اور بیوہ خواتین کو ہم نے خود پالنا ہے۔ جس آپ علاقے سے ہیں، یہاں پہ 1000 افراد جمع ہیں، آپ 500 مساجد کے اماموں کے کانوں میں، کمیٹیوں کے کانوں میں جا کے یہ کہیے، انہی مساجد سے کہیں آپ نے نظام بنانا ہے۔ مجھے ایسی کوئی لالچ نہیں کہ ہم ہی سارا کام کریں، لیکن ہر بڑی مسجد کم از کم یہ کام کر دے، ہماری ان بیواؤں کو، یتیم بیٹیوں کو، یتیم بچوں کو سہارا مل جائے گا، ساتھ مل جائے گا۔ اور اگر آپ میں سے اسلام آباد کے نزدیک کسی بھی شخص کے پاس کوئی ایسی زمین ہے جو وہ کچھ عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے کرائے پہ لے سکتا ہے، ان لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنا کے ہم نے ان کے لیے ایک پناہ گاہ بنانی ہے۔ اسلام آباد کے نزدیک کہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کرایوں کے چکر میں اور شہروں کے ان اخراجات کے چکر میں ان لوگوں کا مستقبل بھی برباد ہو رہا ہے اور وہ اذیت سے بھی زیادہ سخت قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت بانٹنے والا بنا دے، اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ، اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اے اللہ ہم آپ کو آپ کے پیارے ناموں کا، آپ کی پیاری صفات کا واسطہ دے کر، والصلاۃ والسلام علی نبینا المجتبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اے اللہ آپ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا، اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دائی، دقہا وجلہا، اس کے چھوٹے، ہمارے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے ہوں سب معاف فرما دیں، واولہا وآخرہا، پہلے گناہ تھے یا بعد کے، اللہ وہ معاف فرما دے، وعلانیتہا وسرہا، خاص سر عام کیے چپکے چپکے اللہ معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا واولہا وآخرہا وعلانیتہا وسرہا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ پیارے ہیں، شاندار ہیں، معاف کرنے والے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمیں صغیر اور کبیر گناہ سے بچنے والا بنا دے، اے اللہ جو گناہوں میں لت پت ہیں ان کو پاک کر دے، جو بہکے ہوئے اللہ ان کو استقامت نصیب فرما، جو دور ہیں ان کو اپنے پاس کر لے، اے اللہ ہم سب کو اپنا مقربین میں داخل فرما لے، اے اللہ ہمیں عبادہ المحسنین میں داخل فرما، اے اللہ عبادک الصالحین میں داخل فرما، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ سے راضی ہو جا، وہ زندہ ہیں فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے، وہ قبروں میں ہیں یا گھروں میں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گھر والوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نمازوں میں سست ہیں اللہ ان کی سستی کو دور کر دے، جو حرام کما کھا رہے ہیں اللہ ان کو حرام سے دور کر دے، ہمارے رزق کو، ہماری آنکھوں کو، نگاہوں کو، ہمارے اعمال کو پاک کر دے، اے اللہ ہمیں حلال عطا فرما، بے حساب حلال عطا فرما، اے اللہ بے حساب حلال عطا فرما دے، اے اللہ حلال کے ذریعے ہمیں حرام سے بچا لے، اے اللہ جو بیمار ہے اللہ اس کو شفا عطا فرما، جو جہاں پر بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما دے، جو زخمی ہے اللہ ان کو سکون عطا فرما، اے اللہ جن کے مقدر میں کوئی حادثہ یا سنگین بیماری ہے، اے اللہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اے اللہ اس دعا کو، ایسی ہی تقدیر بدلنے والی دعا قبول کر کے اے اللہ اس حادثے کو، اس جلنے کو، اس غرق ہونے کو، منہدم ہونے کو، اس سنگین بیماری کو ہم سے دور فرما دے، جن کے جسم میں بیماری بن چکی ہے ان کو نہیں پتہ ہے اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے، جو بیمار ہے ان کو پتہ ہے کوئی سنگین بیماری ہے اللہ اس کو ختم فرما دے، اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں آخرت کے لیے بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آخرت کے لیے جو محنت ہے اس میں اللہ برکت عطا فرما، الہاکم التکاثر سے اللہ ہمیں نکال دے، حتی زرتم المقابر میں اللہ اپنی رحمت نصیب فرما دینا، لترونها عین الیقین، اللہ اس وقت رسوار نہ کرنا، لتسألن یومئذ عن النعیم، اے اللہ ان نعمتوں کا حساب دیتے ہوئے اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا حساب فرمانا، اے اللہ ہمیں اپنی جو نعمتیں ہیں اس کا رب کریم شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی نبوت کے ہم اقرار کرتے ہیں، جن کے امتی ہیں، اے اللہ خواب میں ان کا دیدار نصیب فرما دے اور روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہر معاملے میں اچھا عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی نصیب فرمانا، وقنا عذاب النار، اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا لینا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔